بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. برج ایکویریس، برج درو، کمبھ راشی. آپ کا 2025 اور 2026 کا کمپیریزن، یعنی کہ 2025 اینڈ 2026 کا کمپیریزن اگر میں کروں تو جو لاسٹ ایئر آپ لوگوں نے گزارا وہ قدرے بہتر گزارا، لیکن یہ سال آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بہت زیادہ آپ کو جو ہے اس میں حاضر دماغ آپ نے رہنا ہے. بہت زیادہ جو اس میں چینجز آ رہی ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور پلس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سال آپ لوگوں کے لیے بہتر سٹونز کون سے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک مختصر سا پلانٹس کا آپ کو بتاؤں گا کہ پلوٹو 2024 میں آپ کے برج میں آنا شروع ہوا اور 2026 تک رہے گا. یہ سیارہ گہرے ذہنی، جذباتی اور شخصیت میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے. آپ کو اندر سے مضبوط کرتا ہے اور حقیقت پسند بناتا ہے. جوپیٹر سال کے مختلف اوقات میں مختلف گھروں سے گزرتا ہے، جس سے علم، تخلیقی صلاحیت، تعلقات اور فائنینشیل سٹیبلٹی ملتی ہے. اس کے بعد جی سب سے مضبوط پلانٹ جو سیٹرن ہے، 2026 میں سیٹرن برج پائسز میں برقرار رہے گا، یعنی کہ آپ کے نیکسٹ پلانٹ میں ہے، جس کا اثر آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوگا، جو آپ کو ذمہ داری، نظم و ضبط، استحکام، مالی مضبوطی اور جو آپ جسے انگلش میں کرما کہتے ہیں، یہ آپ کو سکھائے گا. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں راہو اور کیتو کی، سال کے دوران یہ آپ کی زندگی میں کچھ کیریئر، شناخت اور تعلقات سے متعلق تبدیلیاں ضرور لے کے آ سکتے ہیں. کچھ چیزیں پرانی چھوڑنی پڑ سکتی ہیں اور کچھ ہو سکتا ہے نئی اپرچونٹیز بھی آپ کے لیے کھلیں. اس کے علاوہ سال کے اندر مختلف ایکلپس ہو رہے ہیں، گرہن لگ رہے ہیں. سال میں گرہن بھی ہوں گے جو جذبات، تعلقات اور روزمرہ کے فیصلوں پر عارضی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. 2026 میں آپ کو اپنے رشتوں میں وضاحیت اور نیاپن محسوس ہوگا. پرانے جذبات یا ضابطوں سے آزاد ہو کر صاف تعلقات بنانے کی صلاحیت بڑھے گی. خاص طور پر مخلص اور گہرے تعلقات میں ترقی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایسے لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں یا آپ کو ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ لوئل ہوں. ویسے تو ایکویریس کو کبھی لوئل ملا نہیں کوئی، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ 2026 کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں جو آپ کے ساتھ لوئلٹی پر پورا اتر سکیں. اگر میں کیریئر کی بات کروں تو کیریئر میں 2026 مجموعی طور پر تو اچھا ترقیاتی سال ہے. نیو رسپانسبلٹیز آپ کو جو ہے وہ دیکھنے میں ملیں گی. نیو پروجیکٹ، نیو جابز یہ آپ کو جو ہے ملتی نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی اسٹرگل ہے. کچھ مہینوں میں جو ہے بہت زیادہ سست روی رہے گی، اور کچھ جو ہے تھوڑے سے فاسٹ ہوں گے. اور اگر ایز اے ہول دیکھا جائے تو آپ کی جو آپ کی ایفرٹس ہیں وہی اس کو سال کو بہتر کر سکتی ہیں. ایز اے پلانیٹری پوزیشن اگر آپ میرے سے پوچھیں تو آپ کو پلانٹ وائز جو ہے وہ ہڈن بینیفٹس کوئی ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. مالی لحاظ سے اگر فائنینشیل کی طرف سے میں بات کروں تو سال مثبت ہونے کے امکانات ہیں. خاص طور پر مناسب منصوبہ بندی اور نظم و ضبط کے ساتھ آپ کی آمدنی اور جمع شدہ اثاثے جو ہیں ان میں اضافہ ممکن ہے. کہ اگر آپ کوئی سیونگ کر رہے ہیں تو وہ سیونگ جاری رکھیے. اس کے علاوہ کوئی آپ کی پلاننگ ہے تو اس پہ ڈٹے رہیں، ڈٹرمن رہیں. کوئی آپ نے پلان بنایا اپنی گڈ ول کے لیے، فائنینشیل گروتھ کے لیے، کہیں موو کرنے کے لیے، تو اس کو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. اگر میں 2026 میں ہیلتھ وائز اگر آپ بات کر لوں تو 2026 کی فلکیاتی جو گرجس ہے، پلانیٹری موومنٹ جو ہے وہ آپ کو ذہنی اور جسمانی استحکام سمجھنے میں مدد دے گی. کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ایکویرینز جو ہیں وہ اپنے ہیلتھ وائز کے ایشوز میں بھی بہت انہوں نے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں، لیکن اس سال تھوڑا سا بہتر رہے گا. لیکن سوچا بچار ریگولر آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے. واک جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ کو اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ جو ہے وہ بائی دا اسٹارٹ آف دس ایئر آپ کو خیال رکھنا ہے. اب بات کر لیتے ہیں کیا 2026 اور جو دس ایئر ہے 2026 یہ 2025 سے بہتر ہوگا یا 2025 جو ہے وہ 2026 سے بہتر ہے.
مجموعی طور پر 2026 جو ہے اس کا شمار اچھا ہوتا ہے، مگر 2026 مخصوص چیلنجز اور تبدیلیاں لے کے آتا ہے، اور اس کے اندر آپ کو چیلنجز بہت زیادہ بائی دا اسٹارٹ آف دس منتھ دس ایئر آپ کو چیلنجز کا سامنا ہے، فائنینشیل، جاب، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا آپ کو سامنا ہے. تو میں وہ نہیں ہوں کہ جو میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کو کہہ دوں جی یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت اچھا ہے. جن لوگوں کے لیے یہ سال اچھا ہے ان میں کیپریکون ہے، لیو ہے، اسکارپیو ہے، ان لوگوں کے لیے یہ سال بہت اچھا ہے. اور ایکویریس پچھلے تقریباً 6 سال سے ڈاؤن ہے، اور یہ سال بھی آپ کو چیلنجز ہی ہیں. بٹ کہہ لیں کہ آپ نے وہ اپنا جو پیک ٹائم، پہاڑ کی چوٹی والا پیک ٹائم تھا وہ دیکھ لیا ہے. اب واپس اتر کے آپ نے اپنے ٹریک پر آنا ہے. تو یہ ایئر آپ کو اپنے واپس ٹریک کے اوپر انشاءاللہ ضرور لے کے آئے گا. 2025 واز اے اسٹریٹ ایئر، بالکل سیدھا تھا آپ لوگوں کے لیے. آپ کو زیادہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑی، آپ کو زیادہ جستجو نہیں کرنی پڑی، ایوری تھنگ آپ کو ملی ہے. جبکہ 2026 میں وہ سال ہے جہاں آپ کی شخصیت اور مقدر میں گہری تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں. یعنی طویل مدتی کامیابی کے آپ کو موقع ملیں گے اگر آپ نے تھوڑی سی اس میں ایفرٹ کی، اگر آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کے ساتھ لوئل ہوئے، تو یہ سال آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. میں دوسرے اسٹرالوجرز کی طرح چیزیں کمپلیکیٹڈ نہیں کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سمپل وے میں اپنا یہ سال کیسے گزارنا ہے. یعنی اگر 2025 میں آپ نے بہت سی جدوجہد دیکھی ہے، تو 2026 وہ سال ہو سکتا ہے جہاں محنت کے نتائج سامنے آئیں اور آپ کو نئے راستے ملیں. یہ سال حقیقی نشوونما، خود اعتمادی اور اندرونی طاقت کے لیے مضبوط ترین سال کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو آپ کے جتنے بھی پرانے ایفرٹس تھے ان کا ریٹرن ملے گا، اور انشاءاللہ العظیم ضرور ملے گا. بس آپ لوگوں نے سستی، آپ لوگوں نے اوور تھنکنگ، آپ لوگوں نے گیو اپ کرنے سے پرہیز کرنا ہے. یہ 2-3 چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے ان پہ اپنے آپ سے لڑ کے، ایکویریس ہمیشہ تب جیتا ہے جب وہ اپنے آپ سے لڑا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ سے لڑ کے ان چیزوں کا جو ہے وہ فیس کیا، ان چیزوں کو مقابلہ کر لیا، تو انشاءاللہ العظیم آپ دیکھیں گے کہ اگلے 7 سے 8 سال آپ ایسے دیکھیں گے جیسے آپ لوگوں نے ڈریم کیا ہوا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، آپ کو یہ چیز بھی مل جائے. تو اس سال اگر آپ سٹونز پہننا چاہتے ہیں تو میری سجیشن ایز اے پرسنلی سجیشن یہ ہے کہ آپ لوگ جوپیٹر کا سٹون یعنی کہ یلو سفائر، پخراج، گرو رتن اور روبی، جسے یاقوت کہا جاتا ہے، ہندی میں مانک کہا جاتا ہے، یہ آپ لوگ ضرور ایک مرتبہ جو ہے وہ پہنے. اپنے اس ویڈیو کو سمرائز میں کروں تو آپ کو بہتر ترقی کے مواقع ملیں گے انشاءاللہ ضرور. مستحکم سٹیبلٹی والے موقع ملیں گے. آپ کے ریلیشنز کے اندر ڈیپنیس ہوگی، آپ کی لویلٹی انکریز ہوگی، اور لوگ بھی آپ کو کچھ ایسے ملیں گے جو آپ کے ساتھ لوئل ہوں گے. آپ کی گروتھ کا وقت ہے یہ، انشاءاللہ یہ گروتھ میں رہیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو تب ملیں گی when you are determined, when you are ready to face the challenges. ملے گا ضرور یہ انشاءاللہ میری ایک پریڈکشن ہے، اور انشاءاللہ العظیم اللہ پہ توکل کر کے میں یہ آپ سے چیز بول رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی ہیں یہ آپ کو ضرور انشاءاللہ ملیں گی. لیکن ان کی شرط ایک ہی ہے، ان کا رول آف امپلیمنٹ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گیو اپ نہیں کرنا، آپ لوگوں نے ان چیلنجز کو فیس آف کرنا ہے. ایکویرینس کے اندر ایک شیر ہے، ایکویرینس کے اندر ایک وہ کہہ لیں کہ ایک ان کے اندر طوفان ہے. تو وہ طوفان انہوں نے کسی کو نہیں دکھانا، انہوں نے وہ طوفان اپنے اگینسٹ ہی یوز کرنا ہے. اس کو اپنے جو چیلنجز ہے، ایکویریس کی جنگ سب سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ذات سے ہوتی ہے. تو اگر یہ اپنے آپ سے لڑنا سیکھ گئے، اپنے آپ سے لڑ پڑے، تو انشاءاللہ العظیم یہ سال ان کا ایک چمکتے ستارے کی طرح آسمان میں نمودار ہوگا. اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے کسی مسئلے کا روحانی حل چاہتے ہیں، تو یہ واٹس ایپ نمبر پہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی نیچرل سٹون جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا برتھ چارٹ کیلکولیشنز یا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے ان نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور مجھے آپ بتائیے، بینگ این ایکویریس آپ کو کن مسئلوں کا
جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ آپ کمنٹ جو ہے وہ مجھے لکھیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کمنٹ کا جواب دوں، اور یہ ویڈیو ان لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے گا جو میرے چینل کے اوپر جو ہیں نیو ہیں، یا جو ایکویریس ہیں، یا جو ایکویریس زوڈیکس کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔